جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج مجھے لگا کہ اپنے دل کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کی جائیں. تو معاشرے میں بھی اس چیز کی کافی ضرورت تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیپینس، خوشی. آخر کیا چیز ہے یہ خوشی؟ ہم لوگ نہ جانے اس خوشی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کچھ زندگی میں ہم لوگ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور کتنا کچھ گواتے بھی ہیں. تو پہلے بات کریں گے سائنٹیفک ریسرچ کی. ہارورڈ یونیورسٹی نے 30 سال ریسرچ کی، جس کا پھر نتیجہ یہ نکلا. انہوں نے یہ بتایا کہ خوشی جو ہے وہ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریلیشن شپس. یعنی کہ جتنے ہمارے اچھے ریلیشن شپس ہوں گے اتنی اچھی ہماری اتنی زیادہ خوشی ہمیں ملے گی. تو کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنے ریلیشن شپس پہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، خصوصاً بالخصوص ہمارے جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، جن میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ان پہ خصوصاً توجہ دی جائے. وہ کیسے دی جائے کہ ایک دوسرے کو سننے کا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کیا جائے. آج کل ہمارا ٹیمپرامنٹ بہت لوز ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنا، غصہ آ جانا، یہ بات بہت زیادہ معاشرے میں نارمل ہو چکی ہے. تو آپ کسی جیل کا وزٹ کر لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہوئے ہیں. چھوٹی سی بات ہوئی، بس اس بات پہ آ کے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ماں نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. اور ایسے ایسے سنگین قسم کے جرائم پیش ہوتے ہیں، ایسے ایسے سنگین جرائم ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایک دفعہ روح کام اٹھ جائے. ڈفرینٹ نیوز چینلز آج کل کھول کے دیکھ لو تو آج کل ویسے ہی انسان کہے کہ یار رب العالمین میں یہ کس دنیا میں آ گیا ہوں. لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی وہ تھی انسانی نفسیات پہ. تو آج کل ہر تیسرا بندہ کسی نہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو پاگل نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا جاتا ہے، اور سائیکیٹرسٹ کو کہتے ہیں وہ یار ہے تو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، یہ کرنا چھاڑنے لوں. اس کو پھر نمازوں کی طرف اور ڈفرینٹ روحانی پریکٹسز کی طرف اس کو لگا دیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ آپ کریں، روحانی پریکٹسز بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن میری مانیں دیکھیں جیسے کہ انسان کو بخار ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو وہ میڈیسن لیتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی جیسے اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمانا ہے نا کہ جیسے پہلے آپ اونٹ باندھو تو پھر باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اسی وجہ سے اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جو معاملات ہیں وہ آپ درست کرو تو پھر ان ساری چیزوں کی طرف آؤ. لیکن نہیں، ہمارے معاشرے نے نہیں ماننا. تو آپ لوگوں سے بس گزارش اتنی یہ تھی کہ اپنی جو رشتہ داریاں ہیں، اپنی جو ذہنی حالت ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. اب وہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات، اس بات پہ آپ دھیان دیں کہ آپ اپنے دماغ میں کس طرح کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں، آپ دیکھ کیا رہے ہیں، آپ سن کیا رہے ہیں، آپ زیادہ تر وقت کس کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کے دماغ پہ ڈائریکٹلی اثر ڈالے گی. یہ بات. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے رشتہ داریاں تب ٹھیک ہوں گی جب ایک دوسرے کو آپ سننے کا حوصلہ پیدا کریں گے. جتنا آپ دوسروں کو سنیں گے، جتنا آپ دوسروں کو سمجھیں گے، آپ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کریں. ہمارے اندر میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ہم دوسروں کو سننے کے لیے نہیں سنتے، جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہے، ہم کتنے بڑے وہ ہیں، عالم ہیں، مفکر ہیں. ہر بندہ اپنے دنیا میں مگن ہے. ہر بندہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بڑا مفکر ہوں. تو کہنا یہ چاہوں گا آپ لوگوں سے، بس گزارش اتنی یہی ہے کہ دوستو کہ ایک دوسرے کو سننے کا مادہ پیدا کریں، خصوصاً بالخصوص اپنے والدین کو سننے کا مادہ پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کو سننے کا مادہ پیدا کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو سمجھیں، پھر کوئی فیصلہ لیں. میں حضرت شاہ شمس تبریز کو پڑھا تھا تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر جو جھگڑے اور مسائل ہیں نا وہ الفاظ کے غلط معنی اخذ کر لینے کو ہوتی ہیں اور الفاظ کے مس یوز کر لینے کے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی آپ کو لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دنگے، ناچاکیاں، جتنا بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف الفاظ کے مس یوز کرنے اور الفاظ کو مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہے. تو اگلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ الفاظ کی گہرائی کو جاننا سیکھیں. ہم لوگ الفاظ کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ الفاظ کے معنی کیا ہیں، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے. ہم جانے انجانے میں کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں.
کچھ بھی ہمارے منہ سے نکل آتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا اندر کیا جا رہا ہے، ان الفاظ کی جو الائنمنٹ ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں میچ ہو رہی ہوتی، اور ہم بے جا کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو پہلے سوچیں، پھر سمجھیں، پھر بولیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے وہ مشہور حدیث کو سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو خوشی ملتی ہے وہ سب سے پہلے ملتی ہے اس کی خوبصورت بیوی کی وجہ سے، اچھی سواری کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اور اچھے گھر کی وجہ سے۔ یہ چیزیں انسان کو نیچرلی خوشیاں دیتی ہیں، جو اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے، یہ چیزیں انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑیں گی۔ لیکن بعض اوقات انسان ان چیزوں کو حاصل نہیں بھی کر پاتا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو یہ ملیں۔ تو انسان اور بھی بہت ساری ذرائع ہیں خوشی حاصل کرنے کے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا بتایا کہ انسانی نفسیات کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے تو آپ غمگین نہ ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں خوشی حاصل کرنے کے ہزاروں ذرائع ہیں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیں، سب سے بڑھ کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا اچھا رشتہ کریں، اس سے باتیں کیا کریں، اس کے ساتھ اپنا کیتھارسس کیا کریں، جیسے ایک دوست کے ساتھ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اپنا کیتھارسس کیا کریں، اس کے ساتھ لمبی لمبی دیر تک باتیں کیا کریں، نہ کہ صرف طوطے کی طرح رٹی رٹائی دعائیں مانگی جائیں، ایک رسمی دعا مانگ کے فارغ کیا جائے، بھائی ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا رشتہ قائم کریں، جیسے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھیں۔ میں ایک مووی دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک کیریکٹر آیا، وہ کہتا ہے کہ آپ جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، دیز آر ناٹ گاڈ لونگ پیپل، دیز آر آل گاڈ فیئرنگ پیپل۔ تو یہ بات اس کی بڑی گہرائی والی بات تھی۔ تو اپنے اندر نا خدا کی محبت پیدا کریں، تو اس سے بھی آپ کو بہت خوشیاں ملیں گی۔ یہاں پہ میں پھر حضرت شاہ شمس تبریز کو کوٹ کروں گا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان خدا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ آ کے کہیں گے نہیں جی نہیں، یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرنا تو ہر کسی کے لیے بڑا آسان کام ہے، زندگی تو بڑی مشکل ہے، روٹی کمانا بہت اوکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پھر میں حضرت واصف علی واصف صاحب کو کوٹ کروں گا، یہ لوگ زندگی کا ان کو تجربہ تھا تبھی تو اتنا بڑا نام پیدا کر کے گئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو پریشانیاں ہیں نا، وہ اس کے حالات کی وجہ سے نہیں، اس کے خیالات کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو انسان کے جیسے خیالات ہوں گے، جتنے خیالات اس کے مثبت ہوں گے، تو ویسے ہی اس کی ارد گرد کی دنیا ہوگی۔ یہ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی کیسے دنیا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں۔ تو اپنا گمان اچھا رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے خیالات اچھے رکھیں، زندگی میں محنت کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کریں۔ اور آخر میں یہ بات میں کہہ کے اینڈ کرنا چاہوں گا، ویسے تو یہ بات اس پہ میں گھنٹوں بولتا رہوں، دنوں ہفتوں میں ویڈیو بناتا رہوں، یہ بات ختم تو ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت براڈ اور بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں نے ایک اپنی چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ میں ایک دریا کو کوزے میں بند کر سکوں۔ تو آخر میں صرف اتنا یہی کہنا چاہوں گا کہ خوشی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنی کسی کو دو گے نا، اتنی آپ کو یہ واپس ملے گی۔ وہ تو عجیب چیز ہے کہ آپ کسی غریب کو جا کے، کسی مزدور کو جا کے آپ 500 روپیہ دیں، آج ہی پریکٹس کر لیں، جو بیچارہ 2-3 دن سے بھوکا ہو، اس کے چہرے پہ جو اسمائل ہوگی نا، اللہ کی قسم آپ وہ دیکھ کے آپ کو وہ خوشی ملے گی نا، وہ خوشی آپ کو نہ کسی سینما میں مل سکتی ہے، کسی جگہ نہیں مل سکتی۔ تو جتنا آپ دوسروں کو خوشی دیں گے، جتنا آپ خوشیاں بانٹیں گے، جتنا آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، اپنے سوشل سرکل کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پازیٹیو رکھیں گے، خوشیاں دیں گے لوگوں کو، اتنا آپ زندگی میں خوش رہیں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوشش پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میرا بھی حوصلہ بلند ہو اور آپ لوگوں کے لیے میں ایسا کنٹینٹ لے کر آؤں کہ جس میں کوئی جو اسکرپٹڈ نہ ہو، جو صرف رٹی رٹائی باتیں نہ ہوں، جن سے سوسائٹی کا بھلا ہو سکے اور میں کچھ اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکوں۔ یہ نہیں جانے آپ کے سبسکرپشن سے یا آپ کے لائک سے مجھے کو پیسے نہیں مل جانے، صرف میرا حوصلہ بلند ہوگا۔ تو آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔